کتاب التوحید نام سے ظاہر ہے یہ توحید کی کتاب ہے، اس میں توحید کے مسائل ہیں، اور جس انفرادیت کے ساتھ توحید کے ابواب قائم کیے گئے ہیں یہ طریقہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں۔ ہم نے اپنے سندھ میں بہت سے علماء اور دعات پر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں اس کتاب کے درس کا اہتمام کریں، اور اس کا خوب درس ہونا چاہیے، خوب اس کا درس ہونا چاہیے تاکہ ان مسائل کا صحیح ادراک اور صحیح فہم حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے بندو توحید کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص ایمان کا انکار کر بیٹھے اس کے سارے عمل برباد ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ، بلکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ای العمل افضل یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل۔ اس سے یہ بات بھی سمجھیے کہ ایمان کو عمل کہا گیا ہے بلکہ سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے۔ اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، مومن کیوں ہیں؟ ان کا جواب ہوتا ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مومن ہے۔ یہ جواب غلط ہے، جو نیت مستقیمہ ہے اس کے خلاف ہے۔ ایمان سب سے افضل عمل، اور یہ بیکار نیت یہاں نہیں چل سکے گی۔ ایمان پر عمل کرنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا دین اسلام کی سب سے اہم بنیاد ہے، اور اگر اس کو آباء و اجداد کی پیروی پر ڈال دیا جائے تو یہ عمل بھی غلط ہے، نیت بھی غلط ہے۔ ہم مومن کیوں ہیں، مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایمان لانا، اسلام قبول کرنا اللہ کا آرڈر، میرے پروردگار کا امر ہے جس کی تعمیل کرنا ضروری۔ تو اکثر لوگ اپنے مسلمان ہونے کی مقصدیت ہی میں خطا کے مرتکب ہیں، اور ہر عمل میں اپنی برادری اور آباء و اجداد کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ یہ گوشہ بھی شرک ہے۔ سچی توحید کا فہم حاصل کیجیے۔